یعنی یہ وہ فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے اور ان کو اس قدر ملکہ حاصل تھا کہ آپ خطیب الانبیاء کہلائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہے۔ پارہ 8 سورہ اعراف میں، پارہ 10 سورہ توبہ میں، پارہ 12 سورہ ہود میں، پارہ 17 سورہ حج، پارہ 19 سورہ شعراء اور پارہ 20 سورہ عنکبوت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا۔ سیر حقانی میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نسب یہ بیان کیا گیا، شعیب بن صفیون بن عیفہ بن ثابت بن مدین بن ابراہیم۔ اب اصحاب ایکا کی کچھ بات کر لی جائے، اصحاب مدین کی بات ہوئی۔ ایکا یعنی جھنڈ والے، عربی میں لفظ ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہے۔ قوم مدین یہ عاد و سمود کی طرح بت پرستی کا شکار تھی، اور اس جرم کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خرابی ان کے اندر تھی، اور وہ بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ بزنس مین تھے، کاروبار تھا، بڑے آسودہ حال تھے، رچ تھے، پیسے والے تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے اور مسافروں کا راستہ بھی روک لیا کرتے۔ اسی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قادر الکلامی سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ نے اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے کی دعوت الی الحق دی۔ شہر مدین آپ کا وطن تھا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے تبلیغ کی، نیکی کی دعوت دی، اے قوم پورا کرو تم اپنے ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان چیزوں سے، اور نہ بچاؤ اس کے سبب سے فساد زمین پر۔ اب یہ سن کر شعیب علیہ السلام کی، اللہ کے نبی کی بات سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ سر جھکاتے مان لیتے، مگر ان لوگوں نے کہا کہ اے شعیب تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ بیچیں خواہ کم بیچیں، ہم اپنی سبق سے کرتے ہیں، ہماری تجارت کے کاموں میں تمہیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم وہی کام کیے جاؤ جس کام کی دعوت دیتے ہو، ہماری تجارت کی طرف توجہ نہ دو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اگر تم بندگی نہ کرو گے اور اپنے وزن ناپ تول میں اور میزان کو درست نہ رکھو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا تم پر پہنچے گا ایسا عذاب جیسا قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط پر یہ عذاب ہوا۔ اپنی قوم کو اس عذاب سے بھی ڈرایا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو اور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ اور ہر امر میں میرا کہنا مانو۔ ہر چند اور ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام کا اس قوم نے کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر اڑے رہے۔ بہت ہی مجبور و مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کے واسطے دعا کی، ہلاکت کی دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب قریب ہے کہ تمہاری قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہو اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، وہ آلموسٹ ملا کر 1700 کے قریب وہ لوگ تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ اب یہ جب جا رہے تھے تو آپ کی قوم آپ پر ہنسنے لگی، وہ بے ایمان لوگ اللہ کے نبی پر ہنسنے لگے کہ کیا مصیبت آ گئی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر والوں میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور یہ حکم مجھ کو میرے رب عز و جل نے دیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب نے جب اپنی قوم کو سنایا اس کے بعد آپ چل پڑے، تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہو گئے تو جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار میں کہاں جاؤں، کس جگہ رہوں؟ غیب سے ندا آئی کہ میرے پیغمبر تم اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اس کے ہمراہ ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ وہ لوگ سارے جل بھن کر خاک ہو چکے۔ اگر تم ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام ان سے بالکل مایوس ہو گئے تو بارگاہ الہی نے دعا کی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین،
اے ہمارے رب ہم نے اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور نبی علیہ السلام کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دعا فرمانا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقَدَّمُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شاملانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ اہل مدین پر جو عذاب آیا اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا، اور اس نے اس جہنم کے دروازے کو کھولا جب دوزخ کی شدید گرمی بھیجی، وہ وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سرد خوشگوار بادل بھیجا، مرد عورت بچے سب کے سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے کہ بڑی گرمی ہے، بڑی دھوپ ہے، اور ایک بادل جو ٹھنڈا سایہ دے رہا ہے، ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی۔ اب سب کے سب بادل کے نیچے جمع ہوئے تو وہاں سے آگ برسنے لگی، سب جل کر راکھ ہو گئے۔